الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بآواز بلند درود پاک السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد الحمد و ثنا نہایت واجب الاحترام دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے آج کے اس بابرکت باسعادت جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد کے اندر میں اور آپ جمع ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، اللہ اور اس کے رسول کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ آپ حضرات کے لیے یہ ایک خوش نصیبی کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے کہ آپ کی مسجد کو ایک بہترین امام میسر ہوا ہے اور ان کی کوشش کاوش سے باقاعدہ طور پہ خطبہ جمعۃ المبارک کا افتتاح ہو رہا ہے۔ عالیجا اللہ رب العزت کی نعمتیں جو ہیں نا، نعمتیں صرف پیسہ، جاگیر، مال یا اولاد نہیں، بلکہ وہ چیزیں بھی نعمتیں ہیں جس سے انسان دنیا و آخرت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی ایک نعمت سے آپ کو نوازا ہے کہ ایک ایسا بندہ عطا فرمایا ہے جس سے آپ دین و دنیا کے حوالے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک مولا کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان جس سے اپنے دنیاوی معاملات کو حل کرواتا ہے یا دینی معاملات کو حل کرواتا ہے، اس سے فائدہ ملتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بہترین امام عطا کر کے ایک نعمت عطا کی ہے، اور نعمت کا شکرانہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی ضروریات اور اس کے معاملات کو پورا حل کرے۔ میں قبلہ حضرت علامہ مولانا سردار احمد سیالوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے حکم کی وجہ سے
بندہ فقیر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ قبلہ قاری مظہر حسین مہروی صاحب جو ہمارے اس علاقے کے بہترین شناخان اور درد دل رکھنے والے انسان ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اپنی حاضری پیش کریں گے۔ چند اصولی باتیں جناب کی بارگاہ میں رکھنی ہیں، توجہ رہی تو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا اور فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو کہ جب مؤذن جمعہ کی اذان دے فاسعوا الی ذکر اللہ، بس اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اور یہ ہم نے تو کیونکہ ہم اللہ معافی دے دین سے بہت دور لوگ ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا، حالانکہ جمعۃ المبارک اتنا بابرکت اور باسعادت دن ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے بھی، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کے لیے بھی اس دن اگر نہاتا ہے، علماء تشریف فرما ہے، سرکار کا فرمان ہے کہ جو جمعۃ المبارک کے دن سنت کے طور پہ نہاتا ہے کہ میں نے جمعہ شریف پڑھنا ہے، فرمایا وہ غسل کرتا ہے، اس کے جمعۃ المبارک کے غسل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں سے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ زندہ، فرمایا پاک کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، فرمایا انسان کے بالوں کے جڑوں کے اندر بھی جو گناہ ہوتے ہیں، انسان جو جمعہ کے دن جب غسل کرتا ہے، مالک ان بالوں کے جڑوں کے اندر جو گناہ تھے ان کو نکال کے بندے کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ یہ پہلی دن ہے، یہ آپ کو سعادت حاصل ہوگی کہ آپ کے علاقے کے اندر جمعۃ المبارک کا باقاعدہ خطبہ شروع ہو گیا ہے، تو انسان نے پہلی کوشش کی کہ جب اس نے تیاری شروع کی، پہلا کام یہ کیا کہ غسل کیا۔ اور دیکھیے کہ اس میں فائدہ کیا ہے۔ ایک تو جسمانی فائدہ ہے کہ انسان فریش ہو رہا ہے، انسان صاف ستھرا ہو رہا ہے، انسان پسینے کی بدبو سے پاک ہو رہا ہے۔ دوسرا فائدہ روحانی ہو رہا ہے۔ روحانی فائدہ کیا ہے؟ انسان گناہ کا پتلا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ اور خطائیں کر بیٹھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اب دیکھیے رب کی عطا دیکھیے، رب کا فضل دیکھیے، رب کا کرم دیکھیے، رب نے اپنے بندے کو نوازا کس انداز میں ہے کہ صرف اپنے فائدے کے لیے نہاتا ہے، لیکن جمعہ کے تیاری کے لیے، اللہ کے ذکر سننے سنانے کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے نہانا بھی اتنا بابرکت اور باسعادت ہوتا ہے کہ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اگر انسان مائنڈلی طور پہ، ذہنی طور پہ سوچے اس میں کس کا فائدہ ہے؟ اگر میں نہیں نہاتا، میرے کپڑوں پہ پسینہ لگا ہوا ہے تو مجھے خود بھی بدبو آئے گی، میرے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی بدبو آئے گی، انہیں تکلیف پہنچی گئی۔ اب ہمارا دین تو دیکھیے اور رب کا کرم تو دیکھیے، ہم تو رب کے دربار کو چھوڑے بیٹھے ہیں نا جی۔ اب دیکھیے تو صحیح وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم رب ہے کہ نہا تم رہے ہو اور اس نہانے کی وجہ سے بھی تمہارے کتنے گناہوں کو معاف فرما رہا۔ اور پھر فرمایا انسان جب یہ جمعہ کی سنتیں ہیں، جمعہ کے دن غسل کرنا، ٹھیک ہے کہ انسان غسل کیا، اس کے بعد میسر ہو تو خوشبو لگانا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت، بہترین صاف ستھرا لباس پہننا، اور جب نکلتے ہیں، اب ایک اور روایت میرے مصطفیٰ نے فرمائی، قابل توجہ باتیں ہیں، آج کے دن آپ نے یہ سبق لے کے جانا ہے اور قبلہ کو آپ نے سننا ہے اور ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ ایک اور روایت کی ہے، میں پہلی بات کو اپنی اسی جگہ پہ سٹاپ کر کے روک کے میں ایک آپ کے سامنے ایک اور گزارش رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رب جب کسی قوم سے بھلائی کا
ارادہ فرماتا ہے انہیں علم دین عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے اگر قبلہ سے آپ کو علم دین حاصل ہو رہا ہے، آپ علم دین قبلہ سے حاصل کر رہے ہیں، آپ کو دنیا کے اندر فائدہ ہو رہا ہے، اب دیکھیے علم دین کا فائدہ اس دنیا پہ بھی ہے اور آخرت پہ بھی ہے، اور دیکھیے یہ رب کا کرم ہے کہ رب آپ سے بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جو جمعہ پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ایک نے غسل تو کیا اور خوشبو بھی لگائی، اچھا لباس بھی پہنا، لیکن اس انداز میں نکل رہا ہے کہ شور و غل کر رہا ہے، اور اس مسجد میں بھی آ کے شور و غل کرتا رہتا ہے۔ اسے نہ خطبے سے کوئی واسطہ تعلق ہے، نہ نماز سے کوئی واسطہ تعلق ہے، بس لوگوں کے دکھلاوے کے لیے آیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی بندہ صرف اس لیے آیا کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ کہیں گے کہ جی جمعہ کے لیے جا رہا ہے، یا شور و غل مسجد میں آ کے بیٹھ کے شغل کرنے لگا، تو فرمایا اس کے لیے وہی حصہ ہے جو وہ خود اپنے لیے لے کے آیا، اپنے لیے جو کچھ وہ لے کے آیا۔ فرمایا دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے وضو کیا، خوبصورت لباس پہنا اور مسجد کی طرف چل پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے آ رہے، مولا میری اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے، اسے فرما بردار بنا دے، مولا میں رزق کی وجہ سے پریشان حال ہوں، میرے رزق کے اندر کشادگیاں عطا فرما دے۔ یعنی جو کچھ وہ مانگ رہا ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو کچھ وہ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ تیسری قسم وہ کہ جس نے غسل کیا، خوبصورت لباس پہنا، باوضو ہو کے مسجد کی طرف چلتا ہے، اور مسجد کی طرف چل کے خاموشی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے کرتے جب امام کے قریب آ کے اب بیٹھ گیا، اب اس نے ذکر اللہ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ یہ قابل توجہ بات ہے، وہ اس نے تسبیح پڑھنی بھی چھوڑ دی، بس امام کے قریب بیٹھا ہے، خطبہ امام کو سن رہا ہے، اسی بات پہ توجہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے امام کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھی، اب وہ جب مسجد سے باہر نکلتا ہے فرمایا جو کچھ اس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اور پھر دیکھیے ایک اور بات بھی کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس دن جمعہ ہوتا ہے مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے جن کے ہاتھوں میں سونے کے ورق ہے، چاندی کی قلم ہے، مسجد کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ جو ہی مؤذن نے اذان دی اب وہ نورانی فرشتے بیٹھے ہیں، جو سب سے پہلے مسجد کے اندر آیا ان نورانی فرشتوں نے اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک اونٹ اللہ کی راہ میں۔ اور صدقہ کیا ہے؟ ہم کیونکہ دنیا کے اندر اتنے مبتلا ہو گئے ہیں، اتنے اس دنیا کے اندر رچ بس چکے ہیں کہ ہمیں دینی معاملات بھی ہم سے بھول گئے۔ اب صدقہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے قسم اٹھائی، حالانکہ آقا کریم علیہ السلام کے لبوں سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہی حق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی قسم اٹھانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ قبلہ کوئی کہہ دے تو آپ کے ہاں آپ بھی کہیں گے کہ جب امام صاحب نے کہہ دیا ہے، مولانا سردار صاحب نے کہہ دیا، یہ بات کیسے جھوٹ ہو سکتی ہے؟ اب مجھے بتاؤ جو آج 15 صدیاں بعد مصلی امامت پہ کھڑا ہے، جو میرے مصطفیٰ کا وارث بنا بیٹھا ہے، جو مسجد کو آباد کیے بیٹھا ہے، اس کی بات میں اتنا وزن ہے، اس کی بات میں اتنی دیانتداری ہے کہ لوگ اسے جھوٹ نہیں کہتے، اور جس کے صدقے میں یہ کائنات سجی ہے، سبحان اللہ، جس کے صدقے میں یہ کائنات سجی ہے۔ اور پھر اس پہ بھی ایک روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صاحب بیٹھتے تھے، صحابی تھے، بیٹھتے تھے، وہ جب بھی بیٹھتے ان کے ہاتھ میں قلم دباد ہوتی اور جو کچھ میرے مصطفیٰ کے لبوں سے نکلتا اسے لکھ لیتے تھے۔ سبحان اللہ، اسے لکھنا شروع کر دیتے، لکھ لیتے۔ پھر یعنی محفلوں کے اندر کچھ نہ کچھ
دوسرے دوست احباب بھی ہوتے ہیں جن کی ذہن کچھ اور ہوتا ہے. تو اب کسی نے ان سے کہہ دیا کہ جناب سرکار کریم علیہ السلام کی محفل کے آپ اندر جب بھی آپ بیٹھتے ہیں جو کچھ میرے مصطفیٰ کے لبوں سے نکلتا ہے تم اسے لکھتے ہو. آقا کریم علیہ السلام کبھی احکامات سمجھاتے ہیں, کبھی معاملات سمجھاتے ہیں, کبھی خیالات کا اظہار فرماتے ہیں, کبھی جلال ہوتا ہے, کبھی جمال ہوتا ہے, ہر بات نہ لکھا کر. دوسرے دن نبی کریم علیہ السلام کی محفل سے جی اب لازمی بات ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ جب آج 15 صدیاں بعد بھی اس سرزمین پہ, اس ہجیرہ والا پہ بیٹھے ہوئے, موسیٰ خیل کے قریب بھی بیٹھے ہوئے, جس نے مدینہ طیبہ کو دیکھا نہیں ہے, اگر وہ یہاں بیٹھ کے بھی سرکار کی ذات پہ درود پڑھتا ہے, یہ سرکار کی حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو جمعے کے دن پڑھتا ہے میں ڈائریکٹ سنتا ہوں. سبحان اللہ. اب دیکھیے 15 صدیوں بعد کی بات ہے, عرب کی بات بھی نہیں, پاکستان کی بات ہے, اس علاقے کی بات ہے. کوئی بھی پڑھے آقا کریم علیہ السلام اس کے نام سے بھی واقف ہیں, اس کے والدین کے نام سے بھی واقف ہیں, اس کے علاقے کے نام سے بھی واقف ہیں. جب 15 صدیاں بعد جو یہاں بیٹھ کے صرف درود پڑھتا ہے آقا اس سے واقف ہیں, اور جس کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ میرے مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھتا تھا اس کو کس طرح نہ جانتے. اب آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا, اس صحابی کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص, اے عبداللہ آج تو نہیں لکھ رہا؟ تو اس نے عرض کی سونیا آپ کی ہر بات میں لکھ دیا کرتا تھا, لیکن ایک گزارش ہے. کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کبھی خیالات کا اظہار فرماتے ہیں, کبھی معاملات سمجھاتے ہیں, کبھی دین کے کہیں کسی مسئلے پہ بات فرماتے ہیں, کبھی جلال ہوتا ہے, کبھی جمال ہوتا ہے, ہر بات نہ لکھا کر میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے. اب قابل توجہ بات ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ سے فرمایا, اے عبداللہ, اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے مصطفیٰ نے, لا یخرج منہ الا الحق, اے عبداللہ ہر بات لکھی کر, اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, اللہ, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ زندہ باد. ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہو, آج تو بڑی خوشی دی دہاڑ ہے. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ مصطفیٰ. خوشی کا اظہار ہے نا بھائی. ویسے بھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا الجمعۃ یوم العید, یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے قبلہ, فرمایا یہ جمعہ جو ہے یہ یوم العید ہے, یہ عید کا دن ہے. اور پھر آپ کو عید یہاں پہ میسر ہو رہی ہے, آپ کے لیے تو دوبارہ خوشی ہونی چاہیے کہ آپ خوشی کا اظہار کریں کہ رب کائنات نے آپ کو یہ اعزاز عطا کیا ہے. اچھا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عبداللہ ہر بات کو لکھا کر, اس منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہی حق ہوتا ہے. اب میرے مصطفیٰ کی وہ حدیث سنیے جس کے لیے میں نے وہ آپ کو حدیث سنائی ہے اور سمجھانا چاہتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے قسم اٹھائی. اب میرے مصطفیٰ فرمائیں, ہم نے آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قرآن کو مانا, اسلام کو مانا, اللہ رب العزت کو مانا, اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیا, جنت کو مانا, دوزخ کو مانا, سارے معاملات کو مانا. کس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے. اب میرے مصطفیٰ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم, او لوگوں جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے مولا اس کے مال میں کمی نہیں آنے دیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر دیکھیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ہی پہلا بندہ انٹر ہوتا ہے, داخل ہوتا ہے, فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب رب کی بارگاہ میں قبولیت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ صدق کے دل سے کتنا صدقہ کرتا ہے, فرمایا ایک کھجور کا ایک ٹکڑا, پوری کھجور نہیں. اب ہمارے ہاں تو کیونکہ کھجور بکتی ہے, لیکن عرب معاشرے کے اندر اس کی اتنی حیثیت اوقات نہیں ہوتی کیونکہ ہر گھر کے اندر جو درخت ہے اب وہ وہاں کی معمولی سی شے ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بندے نے اللہ کے
ذات کے ساتھ خلوص نیت رکھتے ہوئے ایک کھجور کا ٹکڑا رب کی بارگاہ میں صدقہ کیا، اللہ رب العزت اسے اپنے دست قدرت میں قبول فرماتا ہے۔ اور جب بندہ، وہ بندہ جس نے یہ صدقہ کیا تھا، فرمایا جب وہ فوت ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور جب اپنے نامہ اعمال کی نیکیوں کی طرف دیکھتا ہے تو نیکیوں کے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ عرض کرتا ہے مولا میں نے بے شک نیکیوں کی ہیں، بے شک میں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، بے شک میں نے روزے بھی رکھے ہیں، بے شک میں نے زکاتیں بھی دی ہیں مولا، لیکن اتنی نیکیاں میری نہیں ہو سکتی۔ رب فرماتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے اے میرے بندے یہ جو نیکیوں کا پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ نمازیں نہیں ہیں، یہ روزے نہیں ہیں، یہ زکاتیں نہیں ہیں، یہ وہ تیرا صدقہ ہے جو ایک کھجور کا ایک ٹکڑا تو نے میری رضا کی خاطر صدقہ کیا تھا، ہم نے اس کو بڑھا کے پہاڑ کی مانند کر دیا ہے۔ اب دیکھیے فرمایا جب پہلا بندہ، یہ تو صدقہ کی بات ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کی صدقے کے ساتھ علاج کرو۔ آج دیکھیے نا بڑے جب لوگ بیمار ہوتے ہیں ہم بڑے سے بڑا ماہر سے ماہر ڈاکٹر حکیم کو تلاش کرتے ہیں، سنت ہے علاج، میں علاج سے نہیں روکتا، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ 100 سال پیچھے اپنے بزرگوں کے بارے میں پڑھیں نا کہ جب بھی کوئی گھر کے اندر مصیبت، پریشانی یا تکلیف آتی تھی وہ پہلا کام یہ کرتے تھے کہ صدقہ کر دیتے تھے۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، اپنے بزرگوں کے بارے میں ذرا آپ خود اپنے گھر کے اندر توجہ کیجئے تو آپ کو یاد آئے گا۔ تو میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اپنے بیماروں کا صدقے کے ساتھ علاج کیجئے، کہ جب بھی کوئی بیمار ہو علاج ضرور کروائیں لیکن ساتھ میں حسب توفیق صدقہ بھی کریں، اللہ رب العزت یہ صدقے کے بدلے میں آپ کی اس مصیبت کو ڈال دے۔ اچھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب پہلا بندہ داخل ہوا اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک اونٹ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب، دوسرا بندہ داخل ہوا ایک گائے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب، تیسرا بندہ داخل ہوا فرمایا ایک بکری اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب، چوتھا بندہ داخل ہوا فرمایا ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب، پانچواں بندہ داخل ہوا فرمایا ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب۔ مولا کریم ان کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتا ہے، اور جب امام آ کے خطبہ شروع کرتا ہے تو وہ نورانی فرشتے جو سونے کے ورق لے کے چاندی کے ساتھ، چاندی کے کلموں کے ساتھ لکھ رہے تھے، ان کو تہہ کر کے ان کو بند کر کے امام کے خطبے کو سننے کے لیے امام کے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، امام کے قریب۔ اور فرمایا جو پہلے آ کے بیٹھ گئے پھر یہاں بیٹھ کے شور و غل نہیں کیا، اپنی باتوں میں نہیں لگے رہے، بلکہ امام صاحب کے خطبے کو سنتے رہے، امام صاحب کے کلام کو سنتے رہے، امام صاحب کے خطاب کو سنتے رہے، اور سن کے اسے اپنے دل کے اندر جگہ دی، اور پھر امام کے ساتھ نماز پڑھ کے جب وہ گھر چلتے ہیں فرمایا آنے والے 10 دنوں تک ان کے سارے گناہوں کو مولا معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے تو یہ بہت زیادہ فضیلت فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کا دن ہو مؤذن اذان دے فاسعوا الی ذکر اللہ، چل کے نہیں بلکہ دوڑ کے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو، کیوں کہ تمہارے لیے بہتر اللہ کا ذکر ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے ذکر خدا میں اس کی زندگی یہ مصروف گزرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے۔ اب دیکھیے نا مولا تو کرم کرنے والی ذات، اب دیکھیے غسل کرنے کی وجہ سے اگر وہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، بلکہ سرکار کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرا مالک کتنا کریم ہے، ہم تو اس کے در کو چھوڑے بیٹھے، ہمارے ساتھ زندگی کے اندر کوئی اچھا کر دینا ہماری نسلیں بھی اس کے غلام رہتی ہیں، اور کہتے ہیں جناب اس نے فلاں ہمارے بزرگ کے ساتھ اچھا کیا تھا اس لیے یہ تعلق نبھا رہا ہوں۔ اور دنیا والوں، اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا، اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا
اللہ سے زیادہ کرم کرنے والا، اللہ سے زیادہ فضل کرنے والا، اللہ سے زیادہ کریم کوئی اور شے نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیے ہم سب صبح سے لے کر شام تک اللہ ہی معافی دے کتنے گناہوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی وہ کریم رب ہے کہ شام کو روٹی ہمیں پھر بھی دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے نا، اگر کوئی کسی کا نوکر ہو نا اور نوکر رکھا ہوا ہے لیکن وہ کام نہیں کرتا، صرف کام ہی نہیں کرتا بلکہ مالک کی مخالفت بھی کرتا ہے، اور شام کو اگر وہ کہے کہ جناب روٹی، تو مالک بڑے غصے سے کہتا ہے کہ کس منہ سے تو روٹی کھانے آیا بیٹھا ہے، تو نے سارا دن میری مخالفت کی ہے، لیکن میں قربان اس کریم کے کرم پہ کہ جو سارا دن ہمارے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے، ہماری مصیبتیں جو ہم اپنے آپ اپنے گلے میں ڈالے بیٹھے ہیں ان کو دیکھنے کے باوجود شام کو پھر بھی ہمیں رزق عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ وہ کریم کتنا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات ہے، قبلہ حضرت صاحب تشریف فرما ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ زندگی کا معمول تھا، آپ جب بھی روٹی کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، کسی نہ کسی مہمان کو ساتھ بٹھا کے کھلاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک دن کافی ٹائم ہو گیا، بندہ نہیں مل رہا کہ جس کو کھانا کھلایا جائے۔ ایک بندے کو دیکھا جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے اور عمر اتنی بڑھ گئی ہے کہ کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، ہاتھ میں سوٹی ہے، سٹک ہے، وہ چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ جناب کھانا کھانا ہے؟ اس نے کہا جی کھانا ہے۔ کہا آؤ میرے ساتھ آؤ، بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کے ہاتھ دھلائے۔ جب کھانا کھانا شروع کیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر شروع کیا، اور اس سے بھی فرمایا کہ تم بھی اللہ کا نام لو۔ اس نے کہا میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں تو اس کو مانتا بھی نہیں ہوں۔ اب غیرت ایمانی پھر جلیل القدر اور رب کی عشق کے اندر ہے۔ آپ انبیاء اور رسول کو پڑھیں تو ہر نبی ہر رسول عشق خدا کے اندر مستغرق نظر آتا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو کہتا ہے مولا اگر مجھے آگ میں دیکھنا پسند کرتا ہے میں آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا کہ تجھے حیا نہیں آتی؟ اس عمر تک تو نے اس کا کھایا ہے، اس کا دیا ہوا پیا ہے، اس کا دیا ہوا پہنا ہے، اس کے باوجود تو اس کا منکر ہے۔ اس نے کہا جناب میں ویسے نہیں مانتا، یہ آپ کی مرضی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ ایک غیرت ایمانی کا تقاضا تھا، جو اللہ کا خلیل ہو وہ اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہوئے اس کے اندر اتنا مستغرق کہ اسے یہ پسند بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا بیٹھ کے کھائے۔ اب وہ بندہ اٹھ کے چلتا ہے۔ قربان میں نے جب سے یہ روایت پڑھی ہے اللہ کی قسم دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت بنی ہوئی ہے کہ جب وہ بندہ وہاں سے دسترخوان سے اٹھ کے چلتا ہے مولا نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف وہی فرما دی، فرمایا ابراہیم جی مولا جی میرا کریم، فرمایا آج تو نے میرے بندے کو اپنے دسترخوان سے اٹھایا ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھایا تھا، اٹھایا بھی مولا کے لیے تھا کہ تو میرا مولا کے نام کا منکر ہے۔ اب اس نے اٹھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی مولا جی آج میں نے تیرے ایک بندے کو اپنے دسترخوان سے اٹھایا ہے، لیکن اپنے لیے نہیں تیری ذات کے لیے۔ فرمایا اے ابراہیم تو یہ تو دیکھ اس کا بچپن گزرا ہے، اس کی جوانی گزری ہے، اب اس کا بڑھاپا گزرنے کے قریب ہو چکا ہے، اس کے باوجود نہ ہم نے اس کا پانی بند کیا ہے، نہ ہم نے اس کا سانس بند کیا ہے، نہ ہم نے اس کا کھانا بند کیا ہے، تو نے آج اسے نہیں دیا، جاؤ اسے لے کے آؤ۔ اب دیکھیے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پھر دوڑے، تھوڑے سے آگے وہ جا چکا تھا، پیچھے پہنچے، کہا بابا آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا ابھی تو مجھے اٹھایا ہے، کہا جس کے لیے اٹھایا تھا اسی رب نے حکم دیا ہے کہ اپنے پاس بٹھا کے کھلاؤ۔ اس بندے کے جو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، چیخ نکلتی ہے، کہتا ہے جس رب کی ساری زندگی نافرمانی کرتے ہوئے گزری ہے، اس رب نے
کھاؤں گا کلمہ مجھے پہلے پڑھا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ اب دیکھیے تو صحیح وہ کتنا کریم ہے کہ جس نے ساری زندگی گزار دی لیکن پھر بھی اس کی اس کا وہ اٹھایا جانا رب کو پسند نہ آیا کہ میرا بندہ ہو اور میرے بندے کی ناقدری کی جا رہی۔ آج میں اور آپ بھی سوچے نہ صحیح کبھی آپ اور میں اس دل کے اندر اس گریبان کے اندر تو جھانکے اس زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے ہمارے ہاتھوں کے ساتھ کتنے ہمارے عزیز و اقارب، کتنے رشتہ دار، کتنے دوست ہم نے اپنے انہی ہاتھوں کے ساتھ دفن کیے ہیں اور ہمیں آج تک یہ احساس نہیں ہوا۔ آج تک ہماری مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ آج تک ہمارے چہروں پہ سنت رسول کیوں نہیں سج سکے؟ آج تک ہمارے مصلی سجدوں سے آباد کیوں نہیں ہو سکے؟ علی جا کبھی گھر میں بیٹھ کے علیحدگی میں بیٹھ کے سوچئے تو صحیح۔ آقا کریم علیہ السلام نے بلکہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ سجدہ یہ تقوی کے بارے میں فرمایا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہمارے ذہن کے اندر تقوی متقی وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، ہم اسے متقی کہتے ہیں۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ متقی کون ہے؟ فرمایا متقی وہ ہے جو لوگوں کے بارے میں جس طرح ہم کسی کے یہ رب کا ایک نظام ہے تلک الایام نداولها بین الناس کہ یہ دن ہے جو ہم لوگوں پہ پھیرتے رہتے ہیں۔ اپنی اسی معاشرے کے اندر برادری اور قوم کے اندر دیکھیے کہ کئی لوگ چند سال پہلے غریب تھے، اب رب نے انہیں عطا کر دیا امیر ہو گئے، اور کئی لوگ وہ تھے جو چند سال پہلے امیر تھے، اللہ نے ان سے لے لیا وہ غریب ہو گئے۔ یہ قرآن کا ایک فیصلہ ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جو ہم پھیرتے رہتے ہیں، یہ پھر دن پھرتے ہی رہتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی غلام اس کے اندر ایک سوچنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب عطا بھی کرتا ہے، جب کرم بھی کرتا ہے، تو ہم نے اپنے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ اس کرم کو ہم نے کس انداز میں نبھانا ہے۔ خیر بات میں پھر اسی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان گناہ کرتے کرتے اس کی گناہوں سے اس کی زمین بھر گئی، یہ کائنات اس کے گناہوں سے بھر گئی۔ پھر گناہ کرتے کرتے اتنے گناہ ہو گئے کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، اور گناہ اتنے کیے کہ جو سمندروں کی جھاگ ہے اس سے بھی بڑھ گئے۔ اور پھر دیکھیے مولا کریم کتنا ہے، فرمایا انسان کی زندگی گزر گئی، جوانی گزر گئی، یہ بڑھاپے کے اندر اب لیٹا ہوا ہے، زندگی کے آخری چند سانسیں باقی ہیں، چند سانسیں باقی۔ اب چند سانسوں کے اندر میں رب کا کرم دکھا رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے گناہ کتنے ہیں، زمین کے ریت کے ذرات سے زیادہ، آسمان تک پہنچے ہوئے، سمندر کی جھاگ سے زیادہ۔ اور حالت کیا ہے؟ بندہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ یار زندگی اچھی نہیں گزری، جس طرح گزرنی تھی اس انداز میں نہیں گزری۔ فرمایا اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے صدق کے دل سے توبہ کر لی، صدق کے دل سے توبہ کر لی، اور ابھی توبہ کے لفظ پورے منہ سے ادا نہیں ہوئے تھے، موت کا فرشتہ آ گیا، اس کی روح کو قبض کر کے لے گیا۔ فرمایا رب اتنا کریم ہے کہ جس کے اتنے گناہ تھے وہ فرمایا اس گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ لیکن علی جا شاید یہ روایت سن کے آپ کے ذہن کے اندر، بلکہ یہ شیطان ایک انسان کو وسوسہ بھی ڈال دیتا ہے کہ یار ابھی تو جوان ہے، بڑی زندگی پڑی ہے، تو زندگی میں پھر کبھی عبادت کر لینا، ابھی کیا فائدہ۔ فرمایا نہیں، انسان، وہ ایک بزرگ سے پوچھا نا کسی نے، حضرت عبادت کا صحیح وقت کیا؟ قابل توجہ بات، عبادت کا صحیح وقت، فرمایا موت سے ایک دن پہلے۔ اب وہ کہنے لگا حضور موت کا تو کسی کو پتہ نہیں،
فرمایا جب موت کا کسی کو پتہ نہیں تو پھر عبادت ہر وقت کرتے رہو. سبحان اللہ. تو علی جان یہ عبادت، یہ جو توبہ کی توفیق ہے نا، یہ بھی کسی کسی کو میسر ہوتی ہے. ہر بندہ یہ نہ کہے کہ جی میں نے روایت سنی ہے کہ مرتے ہوئے میں کلمہ پڑھ لوں گا. سب سے مشکل وقت زندگی کے آخر میں یہی ہوتا ہے کہ آخر وقت میں جب انسان موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے، شیطان انسان کی ایمان کو سلب کرنے کے لیے آیا کھڑا ہوتا ہے اور انسان اس وقت بڑی مشقت میں ہوتا ہے، بڑی مشکل میں ہوتا ہے. اب سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے کسی کو مرتا ہوا دیکھا ہو نا، وہ بڑی مشکل حالت میں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کبھی میری ٹانگیں اس طرف کر دو، کبھی اس طرف، کیونکہ اس وقت بڑی شدت ہوتی ہے. اور اس وقت شیطان آ کے کہتا ہے کہ اگر تو مجھے رب کہہ دے تو میں تجھے اس کیفیت سے ہٹا سکتا ہوں. حالانکہ وہ تو صرف اور کچھ نہیں کر سکتا، صرف ایمان کو، اسلام کو سلب کرنا چاہتا ہے. کئی لوگ اس وقت ایمان گنوا بیٹھتے ہیں، لیکن نہیں، جس کو مولا توفیق دے وہ اس کشمکش میں بھی اگر صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے تو فرمایا رب اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میں آخری بات کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں. تقویٰ کیا ہے؟ میں نے بات چھیڑی تھی نا، تقویٰ. جس طرح ہم کہتے ہیں نا بھئی ہمارے رشتہ داروں کے اندر کسی کے پاس مال و دولت پیسہ آ جائے تو فطرت انسان ہے، اور خصوصاً برادریوں کے اندر تو یہ بڑی فطرت ہوتی ہے کہ قریبی رشتہ دار کے پاس چند پیسے آ جائیں نا، سب سے پہلا مخالف اپنی برادری کا بندہ ہوتا ہے. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. برادری کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنے والا. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صاحب آیا، عرض کرنے لگا حضور آپ فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑ کے رکھو. میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں، میں اچھائی کرتا ہوں، اچھائی کا بدلہ وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے بڑی توجہ کے ساتھ اسے دیکھ کے فرمایا اگر واقعتاً ایسے ہی ہے جس طرح تو کہہ رہا ہے، یعنی تو نیکی کرتا ہے وہ بدی کرتے ہیں، تو اچھائی کرتا ہے وہ برائی کرتے ہیں، تو جوڑتا ہے وہ توڑتے ہیں، اگر واقعتاً ایسا ہے تو تو ان کے منہ میں گرم راکھ رکھ رہا ہے. اس کے بعد محدثین فرماتے ہیں کہ گرم راکھ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا تیری عزت بڑھ رہی ہے، ان کی عزت کم ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا جب تک تو یہ کرتا رہے گا اللہ کے دو نورانی فرشتے تیری امداد کرتے رہے. سبحان اللہ. تو تقویٰ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی غلاموں، تقویٰ یہ ہے کہ جس طرح ہم رشتہ داروں یا دنیا داروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کے پاس مال کہاں سے آ گیا، اس کے بعد یہ جاگیر کہاں سے آ گئی، یہ آج کل اس نے کار لے لیا، یہ کہاں سے آ گئی. فرمایا یہی چیز اپنی ذات کے بارے میں سوچنا کہ آج میں نے جو رزق کھایا ہے یہ کہاں سے آیا ہے، آج میرے پاس جو پیسے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، کہیں حرام طریقے سے تو میں نے نہیں کمائے. یہ جو اپنی ذات کا محاسبہ ہے، اپنی ذات کے بارے میں سوچنا ہے. اور یہ محاسبہ علماء فرماتے ہیں جو رات کو سوتے ہوئے اپنی ذات کا محاسبہ شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو نیکی کی طرف راغب کرنا شروع کر دیتا ہے. سوالی جا بڑی خوشی کی بات ہے، خصوصاً حضرت صاحب کی تشریف آوری بھی آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات، پھر خطبہ جمعہ کا افتتاح بھی خوشی کی بات. آپ نے اس مسجد کو مولا نے زندگی بخشی تو انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. لیکن ایسا مزہ آنا چاہیے کہ پھر کبھی حاضری ہو تو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ باوفا لوگ ہیں، آپ ایک خدمت گزار لوگ ہیں کہ قبلہ کے ساتھ آپ نے وفا کرتے ہوئے اور خدمت کرتے ہوئے اس مسجد کو بھی آباد کیا ہے اور قبلہ کو بھی آباد کیا ہے. یہ رب کی توفیق سے ایک بہتر سسٹم آپ کے پاس شروع ہو گیا ہے. اللہ رب العزت آپ کو ہر معاملے کے اندر قبلہ کے ساتھ معامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کے اندر مولا پاک آپ کو عزتوں سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجھے حکم فرمایا تھا کہ ویسے تو کوئی بھی نیک کام ہو دنیا کے اندر تو اس کام کے لیے آپ علماء سے رجوع کریں. تو یہ قبلہ نے حکم دیا تھا مجھے کہ جی لوگوں کے لیے اچھا سیٹ اپ ہونا چاہیے،
بھئی آپ ہمیں فتویٰ دیں کہ ہم یہاں پہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے مجھے حکم کیا کہ ہمارے اس وانڈے کی تقریباً 50 سے 60 گھر کی آبادی ہے، ساتھ میں 3 وانڈے اور ہیں، وہاں بھی جمعہ شریف کی نماز نہیں آتے ہیں، تو ہم یہ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو کیا جائز ہے یا ناجائز؟ تو جو میں نے فتویٰ، یہ میں قبلہ کو کاپی بھی دے کے جا رہا ہوں، پڑھ کے بھی سنا جی، یہ میں نے باقاعدہ قرآن و حدیث کے حوالوں کے ساتھ فتویٰ لکھا ہے، اوپر میرا مکمل ایڈریس، میری تعلیمی قابلیت وغیرہ سب کچھ لکھی ہوئی ہے۔ اگر کسی بندے کے ذہن کے اندر، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر میں نے فتویٰ دیا ہے، اللہ رب العزت رحم کرے، یہ جب تک پڑھا جاتا رہے گا اس کا حساب و کتاب مجھ سے ہونا ہے۔ اب دنیا کے اندر تو کوئی کسی کے ساتھ فراڈ کر سکتا ہے، آخرت میں تو کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے رب کے فضل سے، کرم سے، للہیت اور خلوص نیت کے ساتھ یہ باقاعدہ حوالوں کے ساتھ فتویٰ لکھا ہے۔ آپ حضرات جس کو یہ چاہیے ہو، قبلہ کے ساتھ آپ رابطہ کر کے، اس کی کاپیاں وغیرہ اور بھی ہیں، بلکہ میں نے ایک کاپی اور ایک اصل قبلہ کے حوالے کر دی ہے، آپ حضرات کو اگر چاہیے تو اس سے کاپیاں کروا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔